اصل میں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جو طرز زندگی ہم نے اپنا رکھا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت ساری چیزیں غیروں سے اڈاپٹ کر لی ہیں جو اصل میں ہمارا اپنا کلچر نہیں ہے، ہماری اپنی تہذیب نہیں ہے۔ اور اسی میں سے ایک ہیپی نیو ایئر کے نام پر ہم جو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خاص طور پر نیو ایئر کی نائٹ، جو رات کو جو ہلا گلا ہوتا ہے اور جو اس میں خرافات کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، کسی بھی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے اس میں وہ چیزیں جو اللہ رسول نے منع کی ہیں، جو اسلام کے منافی ہیں، جو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے خرابی کا باعث بنتی ہیں، وہ جب شامل ہو جاتی ہیں تو وہ اس کو نہ صرف فی نفسی ہی خراب یا ناجائز کر دیتی ہیں، بلکہ اس کا دنیا و آخرت میں ہمیں بعض اوقات بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ مجھے تو آج دن تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس میں خوشی منانے کا پہلو کیا ہے۔ یعنی سال ختم ہوا، خوشی منا رہے ہیں، کیوں؟ سوال ہے ایک۔ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، بجائے اس کے کہ فکر کریں، غم کریں اور اپنی مختصر زندگی جو رہ گئی ہے اس میں اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ ہم خوش ہو رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، لڈیاں ڈال رہے ہیں، کیوں؟ ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، یہ خوشی کی بات ہے۔ جبکہ دنیا کی قیمتی ترین جو چیز ہے وہ وقت ہے۔ آپ بہت امیر ہیں، آپ کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑا روپیہ ہے، آپ خربوں ڈالر بھی دے کر گیا ہوا ایک لمحہ اگر چاہیں کہ خرید سکیں تو خرید۔ جو لمحہ، جو منٹ، جو وقت گزر گیا ہے، کوئی اس کو دوبارہ واپس لا سکتا ہے؟ کتنا قیمتی ہوا وقت۔ اور وقت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر وقت کی قسم ارشاد فرمائی۔ فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم، دن کی قسم۔ یہ دن اور رات کیا ہیں؟ وہ اوقات ہیں۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، سورج، چاند، کیونکہ ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، والضحی، چاشت کے وقت کی قسم۔ اور اسی طرح والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، فجر کی قسم اور ذوالحجۃ الحرام کی پہلی 10 راتوں کی قسم۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف مقامات پر اوقات کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت جو ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ وقت کی ویلیو، وقت کی اتھینٹکسٹی اور اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ وقت جو گزر جاتا ہے واپس پلٹ کر آتے ہی نہیں ہے۔ جو سورج ایک مرتبہ نکلا ہے اس تاریخ کا وہ سورج اب دوبارہ پلٹ کر نہیں نکلے گا۔ اگلے دن جو سورج نکلے گا اس کی تاریخ اگلی ہوگی، اس کا دن اگلا ہوگا۔ جو ٹائم گزر رہا ہے، 1 گھنٹہ گزر گیا ہے تو بس وہ ابھی 1:15 بج رہا ہے تو اگلا 1:15 جو آئے گا وہ رات کا آئے گا اور ڈیٹ چینج ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد جو 1:15 آئے گا وہ کل دن کا آئے گا۔ یہ جو 1:15 ہے ابھی جو بج رہا ہے 1:10، یہ واپس پلٹ کر، تو اتنی قیمتی ترین چیز، اتنا قیمتی اثاثہ آپ سے چلا جائے اور آپ پھر بھنگڑے ڈالیں خوشی سے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، یہ سمجھ نہیں آتی بات۔ اچھا چلیں، آپ نے مبارکباد دے دی، ہیپی نیو ایئر کہہ دیا، پھر اس کے اندر غیر شرعی عوامل اس قدر ہمارے معاشرے میں عام ہو رہے ہیں، الامان والحفیظ، بدکاری، شراب نوشی اس رات اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے، جبکہ شراب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنا 2 ٹوک حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا، بت اور لاٹری یہ کیا ہیں؟ شیطانی کام ہے یہ۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو ان سے تم بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو خاص طور پر اس رات کے حوالے سے ہمیں جب اس ٹاپک پہ کچھ بات کرنی تھی تو موقع ملا آگے پیچھے سے معلومات کرنے سے پتہ چلا کہ اس رات میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بات بڑی دکھ کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ بڑی وافر مقدار میں شراب کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جبکہ شراب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث کہا۔ فرمایا یہ سارے جو خبائث جو اعمال ہیں ان کی جڑ ہے، ان کی اصل ہے، ان کی ماں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا خوبصورت نوجوان،
نیک پرہیزگار خوف خدا رکھنے والا۔ کسی عورت کا اس پر دل آ گیا اور اس کو جھانسا دے کر اپنے ساتھ لے گئی۔ جب اپنے محل میں لے کر گئی نا تو اندر سے اس نے دروازے بند کر لیے اور اس نے اس کو دعوت گناہ دی۔ اس نے انکار کر دیا، میں نہیں کروں گا۔ سامنے ایک نوجوان بندھا ہوا تھا، اس نے کہا اس کو قتل کرو۔ اس نے کہا میں نہیں کروں گا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اس کے خوف سے کی وجہ سے یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ انکار کر دیا صاف اس نے۔ پھر اس عورت نے شراب کا ایک پیالہ اس کو پیش کیا۔ اس نے کہا کہ اب تم یہاں سے بھاگ تو سکتے نہیں ہو، میرے محافظ بھی باہر کھڑے ہیں، یا تم یہ شراب کا پیالہ پیو یا اسے قتل کرو۔ اس نوجوان نے سوچا کہ قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، بدکاری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، تو چلو یہ شراب ایک چھوٹا بظاہر لگ رہا ہے تو چلو میں پی لیتا ہوں اگر یہ کہہ رہی ہے تو، جان چھڑانے کے لیے۔ تو اس شخص نے شراب کا وہ پیالہ پی لیا۔ جب شراب کا ایک پیالہ پیا نا، پھر اس نے ایک اور مانگا، اس نے ایک اور دیا، ایک اور مانگا، ایک اور دیا۔ تو جب اس کو نشہ چڑھا نا تو شراب کے نشے میں جب دھت ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے عقل معاف ہو جاتی ہے۔ اب جب اس پر شہوت کا غلبہ ہوا، اس نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا کہ خبردار میرے پاس نہ آنا، پہلے اس لڑکے کو قتل کرو پھر میرے پاس آنا۔ اب اس پر نشہ ایسا سوار تھا اور شیطان اس پر ایسا غالب تھا، نفس کے بھوت نے اسے ایسا مغلوب کر دیا تھا کہ اس نے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پہلے اس لڑکے کو قتل کیا، پھر اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ اگر وہ شراب نہ پیتا تو اس کی عقل قائم رہتی اور اس کی قوت ارادی اور قوت فیصلہ برقرار رہتی تو وہ یہ نہ قتل کرتا نہ بدکاری کرتا، لیکن شراب کو اس نے ہلکا جانا اور نے کہا کہ چلو شراب پی لیتے، اس سے کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ام الخبائث ہے شراب، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس سے بہت ساری برائیاں آگے جنم لیتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ یہ چیز عام ہے۔ شراب کی حرمت جب نازل ہوئی نا، شراب کی حرمت، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے احکام جو ہے تدریجاً نجمن اور موقع محل کے مطابق نازل ہوتے تھے۔ جب وقت مناسب پر شراب کی حرمت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا کہ اب کوئی شراب نہیں پیے گا، کوئی شراب بیچے گا نہیں، کوئی شراب خریدے گا نہیں، کوئی شراب بنائے گا نہیں، کوئی ذخیرہ نہیں کرے گا، گھروں میں رکھے گا نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ شراب گرا دو، ضائع کرو، اور جن برتنوں کے اندر شراب ہے وہ برتن بھی توڑ دو۔ تو روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے شراب کے مٹکے اٹھا کر گلی میں پھینک دیے، توڑ دیے، اور مدینے کی گلیاں ایک سیلاب کا منظر پیش کرتی تھی، اتنا شراب بہایا گیا اور اس کو اتنا شراب جو ہے وہ ضائع کیا گیا۔ تو ہمارے نفوس قدسیہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جذبہ یہ تھا کہ جب اللہ نے فرما دیا بس بات ختم، اللہ کے رسول نے کسی چیز سے منع کر دیا بس بات ختم۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی ہم تو عادت ہو گئی ہے، اتنا پیتے ہیں کہ اب ہمیں نشہ ہی نہیں آتا، تو جب نشہ ہی نہیں آتا تو ٹھیک ہے ہم پی رہے ہیں، ہماری عقل قائم رہتی ہے، ہوش و حواس ہمارے قائم رہتے ہیں، یا ہم کسی خاص قسم کی شراب استعمال کرتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ کے ہوش و حواس بالکل برقرار رہتے ہیں، بس وہ ہلکا سا آپ کو سرور آتا ہے اور یہ ہے شراب ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ دیتی ہے اس کا قلیل بھی حرام ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو نشہ نہیں آتا، آپ عادی ہو گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے اب آپ کے لیے جائز ہو گیا، آپ پیتے رہیں۔ تو شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، اس کا ایک گلاس بھی حرام ہے، اور اس کے 10 گلاس بھی حرام ہے، حرام حرام ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح طور پر اس کا حکم ارشاد فرما دیا۔ اس کے سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قانون ہوتا ہے ہمارے ہاں، احکام شرعیہ کی بنیاد جو ہے وہ نصوص پر ہوتی ہے اور علتوں پر ہوتی ہے، مصلحتوں پر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے منع کیا اس وجہ سے منع۔ علت جو ہے اگرچہ علت کے پیش نظر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اصل اس سے رکنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے منع کر دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پالا، وہ ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے کیا چیز ہمارے لیے اچھی اور کیا بری ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر ہم ٹریفک روڈ کے اوپر جا رہے ہیں، ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، تو ٹریفک سگنل پہ جو ہے ریڈ لائٹ جب آن ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رک جانا ہے، آگے نہیں جانا۔ اب اس وقت اگر کوئی بندہ یا دن کو کسی وقت جب رش ہے تو وہ نہیں رکے گا تو ظاہر ہے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ ٹریفک ادھر سے بھی آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، ادھر سے بھی جا رہی ہے۔ آپ ریڈ لائٹ پہ نہیں رکیں گے، آپ گاڑی فوراً آگے بڑھائیں گے تو
ٹکر ہو جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ علت کیا ہے کہ گاڑیوں کو اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے ساتھ، ڈسٹنس کے ساتھ گاڑیوں کو راستہ دیا جاتا ہے تاکہ گاڑیاں اپنی مرضی سے گزرتی رہیں، ٹریفک رکے بھی نہ اور ایکسیڈنٹ بھی نہ ہو۔ لیکن آپ رات کو 12 بجے جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں چاروں طرف ٹریفک نہیں ہے لیکن سگنل آن ہے۔ آپ جب سگنل پہ پہنچتے ہیں ریڈ لائٹ آن ہو جاتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عام طور پر اس کو کراس کر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یار ٹریفک تو ہے نہیں، چلو میں کراس کر جاؤں۔ چلے ہم کراس کر جاتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو میں عرض کرتا ہوں، کبھی دن کو یا کبھی رات کو جہاں پر سگنل میں ریڈ لائٹ آن ہو اور آپ ٹریفک سگنل پہ نہ رکیں، اس کو کراس کر جائیں، اگرچہ ٹریفک کوئی بھی نہیں ہے، آگے ٹریفک پولیس والا آپ کو روکے اور آپ کا چلان کرے، آپ کہیں ٹریفک تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ درست ہیں یا وہ؟ علت تو نہیں پائی جا رہی، ٹریفک واقعی نہیں ہے، لیکن آپ نے سگنل کراس کیا ریڈ لائٹ پہ، غلط آپ ہیں یا وہ جس نے آپ کو روک کر کہا ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ غلط ہیں، کیونکہ آپ نے ریڈ لائٹ کو کراس کیا ہے، اگرچہ ٹریفک نہیں ہے، علت نہیں پائی جا رہی، لیکن قانون کو توڑا ہے آپ نے، لہٰذا آپ کا اگر چلان کیا جاتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو قوانین ہوتے ہیں، جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں، جو احکام ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی علت ختم بھی ہو جائے لیکن حکم باقی ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو فالو کریں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں، ہمیں نشہ ہی نہیں آتا، آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا، پھر بھی آپ کے لیے پینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم ہے، اس حکم کو فالو کرنا ایز اے مسلم ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہاں ہمارے یہاں ہیپی نیو ایئر اور اس طرح کے معاملات میں ان چیزوں کا اتنا زیادہ، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی ثواب ہے یا اس کا کوئی ہمیں کوئی کریڈٹ ملتا ہے۔ حقیقت میں ہمارے نہ دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ ہمارے کلچر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ ہماری تہذیب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ ہماری تعلیمات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ یہ حرکتیں تو وہ کرے جس کے پاس کوئی نصب العین نہیں ہے، یہ حرکتیں تو وہ کرے جس کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، یہ حرکتیں تو وہ کرے کہ جس کے پاس کوئی ضابطہ حیات نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو کم از کم اس طرح کی حرکتیں زیب نہیں دیتی کہ جس کو دیکھا اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، جس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا دیا گیا ہے، اب پتہ نہیں یہ کہاں جا کے رکے گا یا ہماری منزل کہاں ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ ایک مسلمان جو ہے اس کو اپنی حقیقت پہچاننا چاہیے۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ اللہ نے ہمیں کیا مقام دیا ہے۔ غیروں کے پیچھے چلنے یا ان کے پیچھے دوڑنے سے یقین کریں کہ نہ دنیا کے اندر ہمیں کوئی کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ مسلمان کو تو اس کے جینے کا طریقہ اور سلیقہ اس کے نبی نے وہ سکھایا ہے کہ قیامت تک ریلائبل ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اور جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ تو یہ مومن کی شان ہے۔ یہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی پہچان کرے اور اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو اس طرح کی خرافات اور اس طرح کے رسوم کی ہمارے ہاں اسلام میں بھی اور ہمارے کلچر میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس سامنے آتے ہیں، جو ہیپی نیو ایئر نائٹ میں جو ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور بے حیائی اور فحاشی کی جو باتیں آپ سب جانتے ہیں، جو میڈیا کے اوپر بھی اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو عام کی جاتی ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی بات مسلمانوں میں عام ہو، دنیا و آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں تو حد کی صورت میں اور آخرت کے اندر جو ہے توبہ کرنا کی، تو آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ایک مرد کے ایک بندے کے اسلام کے کا حسن ہے کہ وہ لا یعنی باتیں، یعنی فضول باتیں اپنے اندر سے نکال دے اور ان کی طرف التفات نہ کرے، جن میں نہ دنیا کا فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اس میں ہماری ترقی نہیں ہے، کہ ہماری ترقی کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا، اگر آپ کسی بات پر خوشی مناتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے۔
غم مناتے ہیں پھر بھی اس کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے۔ میں تو چاہیے کہ سال ختم ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، سچے دل سے توبہ کریں اور عرض کریں مولا یہ وقت گزرا ہے، میں اس وقت کے اندر تیری عبادت نہیں کر سکا، میں نے اس کو ضائع کیا ہے، اس سال کے اندر بہت سارے حقوق میں نے ادا کرنے تھے، میں نہیں کر سکا، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ اور خاص طور پر یہ جو سال گزرا نا 2020، یہ تو سارا سال جو ہے آپ کو پتہ ہے کورونا کی نظر ہو گیا ہے، کتنے کام ہمارے ڈسٹرب ہوئے ہیں، کتنے بزنسز ڈسٹرب ہوئے ہیں، کتنے معاملات ڈسٹرب ہوئے ہیں، پوری دنیا کا نظام درہم برہم اور برہم درہم ہوا ہے۔ تو اس سال کے ختم ہونے پر ہم بنگلے ڈالیں، لڈیاں ڈالیں اور معاذ اللہ شرابیں پئیں، موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کر ہلڑ بازی کریں، لوگوں کی نیندیں حرام کریں، تو مجھے یہ بتائے کہ ہمیں کوئی عقل مند کہے گا؟ ہو سکتا ہے میری باتیں سب کو پسند اچھی نہ بھی لگ رہی ہوں، لیکن اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نے اپنے اصل کی طرف پلٹنا ہے، اپنی حقیقت کی طرف پلٹنا ہے، اور اس حقیقت کی طرف آنے کے لیے خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، آپ اس طرح کی حرکتیں جس میں کسی کو تکلیف ہو سکتا ہے ہم خوشی منا رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کے کہیں سے گزر رہے ہیں، تو جہاں سے گزر رہے ہیں اندر کوئی بیمار ہو، کوئی بوڑھا ہو بیچارہ بستر پر کروٹیں بدل رہا ہو، اس کی شاید 3 دن کے بعد آنکھ ابھی لگی ہو اور ہمارا موٹر سائیکل پاس سے گزرا ہے، اس کی آنکھ کھل گئی ہے اور وہ کتنی تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا۔ کوئی بچہ ہے وہ ڈر کے اٹھ گیا ہے، کوئی مریض ہے وہ پریشان ہوگا، کسی ہاسپٹل کے پاس سے ہم گزریں گے وہاں پر، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ ہمیں زیب نہیں دیتی، اس طرح کی چیزوں کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا اور نکالنا چاہیے بھی، اور خاص طور پر وہ چیزیں جن کی حرمت قرآن میں آ گئی اور جن کے بارے میں اللہ رسول نے منع فرما دیا، تو ایسی چیزوں کو کم از کم ہمیں ضرور بینگ اے مسلم اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال زار پر رحم و کرم فرمائے۔